اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے جو ہے 19 آیت شروع کرنے لگے ہیں، تو اس میں جو ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے سوالات کرنے لگے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہیں ان میں دو 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 گروپس تھے، یعنی کہ اگر تھوڑے سے جو بھی تھے ساتھ یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے دو گروپ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ جو ہے نا تم کتنی دیر ہم یہاں رہے ہیں۔ قال قائل منہم، ایک نے کہا کہ قائل قائل منہم کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم تو رہے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اور وہ کیسے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ وہ ہم یہاں رہے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صحیح اسی طرح دیکھا۔ یہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ آگے جو ہے آگے جب آیتیں پہنچیں گی سورج چلے گی کہ وہ 300 سال سے زیادہ جو ہیں وہاں پہ رہے۔ اگر آپ 300 سال زیادہ رہیں تو یقیناً آپ کے بال بڑے ہو جانے چاہیے، آپ کی جو ہیں بال جو ہیں سفید ہونے جانے چاہیے، آپ کے ناخن جو ہیں وہ بڑے ہو جانے چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صحیح حالت میں دیکھا تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا قال لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظروا ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا۔ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا پھر ایک نے کہ بھی جاؤ اب تم اپنے میں سے کسی کو بھیجو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں ہم ایک چاندی کا سکہ لے کے کہ وہ جو ہے نا شہر کی طرف جائے۔ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب یہاں پہ یہ نوٹ کرنے کی ضرورت، یہاں پہ یہی کی پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں، ایک کتا لے کے گئے ہیں، وہ اپنے ساتھ جو ہے ایک ایسی کرنسی لے کے گئے ہیں، ایک چاندی کا سکہ لے کر گئے ہیں، نہ کہ ایک کاغذ کا سکہ یا ایک پلاسٹک کے نوٹس لے کر گئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ چاندی کا سکہ لے کے گئے ہیں جس کے اندر اس کی قیمت موجود ہے۔ اس کی قیمت جو ہے اس کے باہر نہیں ڈیسائیڈ کی جاتی کہ اچھا یہ اتنے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پاکستانی ایک ڈالر جو ہے اتنے پاکستانی روپے کا ہے، نہیں، پاکستانی روپے کی قیمت اس سے کے باہر ہے، یعنی کہ ڈالر کے اندر میئر کی جا رہی ہے، جبکہ چاندی کے اندر چاندی کی قیمت ہے، سونے کے اندر سونے کی قیمت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قیمت رکھی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اسلام نے اور سارے نبیوں نے اسے ایز اے کرنسی استعمال کی ہے۔ اور یہیں پہ اب یہ بات آ جائے گی اس صورت کے اندر ہی، اسی آیت کے اندر، بلکہ کہ جب اس نے کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ، کہ اب تم میں سے جائے ایک شخص یہ چاندی کا سکہ لے کر اور شہر سے کیا لائے، صرف کھانا نہیں لے کے، ازکا طعام، وہ کھانا جو ہے ازکا یعنی کہ بالکل پاک اور صاف ستھرا ہو، یعنی اس میں کوئی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہوئی ہو۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی انہیں، وہ تو اس سوسائٹی میں رہ رہے تھے، وہاں کھا بھی رہے تھے پہلے بھی، اب انہیں یہ یہاں پہ کیوں کہنے کی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھل کے بھی نہیں یہاں پہ ڈائریکٹ نہیں بتا رہا کہ ہاں ایک وقت آئے گا جو کہ دجال کا وقت ہوگا اور اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ جو ہے کرنسی نہیں رہے گی، اور جو ہے نا سونا اور چاندی آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، اور خوراک جو ہے آپ کو صاف ستھری نہیں ملے گی۔ لیکن اس کو کھلے الفاظ میں بتائے بغیر ہی آیت جو ہے آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اگر
آپ وہ لوگ بننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہاں پہ صورت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کیا کیا، رحمت نازل کی. کس وقت کی؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سسٹم کو چھوڑ کے جائیں گے، نہ کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس سسٹم میں رہیں گے. جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سسٹم کو چھوڑ کے جائیں گے، جب وہ چھوڑ کے چلے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی. اور تب اللہ تعالیٰ اب آگے یہ احکامات دے رہا ہے اسی آیت کے اندر. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، اب یہ چاندی کا سکہ لو اور جاؤ شہر کی طرف، اور کیا لے کے آؤ؟ أَزْكَىٰ طَعَامٍ، کھانا لے کے آؤ جو کہ بالکل پاک ہو. یہاں پہ یہی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج جو خوراک آپ کو مل رہی ہے پوری دنیا میں، کیا وہ ازکیٰ طعام میں آتی ہے؟ اور اگر پرانے علماء یہاں پر ہوتے تو یقیناً وہ آپ کو یہ بھی کہتے کہ یہ جو پانی جس سے آپ اپنا وضو کر رہے ہیں، جس کے اندر فلورائڈ مکس کیا گیا ہے، کلورائڈ مکس کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا مکس کیا گیا، کہ نہیں جی ہم تو اس کی بو ختم کر رہے ہیں اور یہ ختم کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے بیکٹیریا ختم کر رہے ہیں، وہ اس پانی کو جو ہے وہ وضو کے لیے بھی جو ہے نا مناسب قرار نہ دیتے. لیکن کیونکہ ہم اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، ہمارا ذہن اس سسٹم کے ساتھ جو ہے نا گھل مل گیا ہے، تو ہم جو ہے نا ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے کہ کیا واقعی اس پانی میں بھی کوئی مسئلہ ہے یا اس خوراک میں بھی کوئی مسئلہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ٹھیک ہے، تو لے کر آؤ رزقم وہاں سے، رزق یعنی کہ کھانا، منہم وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو ہے نا بڑا تمہیں احتیاط کرنا پڑے گا کہ دیکھنا کہ کوئی جو ہے نا تمہیں جو ہے نا اس چیز کے بارے میں ہوشیار رہنا، تاکہ کہ کوئی تمہیں جو ہے نا جانچ نہ لے کہ تم کون ہو، تم وہی تو نہیں ہو جو چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو جو ہے وہ اس کی خبر نہ ہونے دینا، ورنہ وہ کیا کریں گے، اپنی ملت کے اندر تمہیں جو ہے نا وہ شامل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ کہتے ہیں اپنے ساتھی کو جس کو وہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو شخص جائے وہ ہوشیار رہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو ہے نا کسی کو جو ہے نا خبر نہ ہونے دے. یہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ کہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے نا یہ سینٹر ورڈ ہے قرآن مجید کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے قرآن مجید کے آدھے الفاظ ہیں اور اس کے بعد آدھے الفاظ ہیں، اور اس ایک لفظ کے اوپر جو ہے نا دو اسلامی تاریخ کے اندر دو جو ہے نا موومنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، اسی صرف ایک لفظ کے اوپر. اس ایک لفظ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز اخذ کی کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان جیسا بن کے رہنا ہے، لیکن اندر سے جو ہے نا ہم نے اصحاب کہف کی طرح بن کے رہنا ہے، کہ اندر سے ہم نے جو ہے نا ان کے اگینسٹ رہنا ہے، ان کے سسٹم کے اگینسٹ رہنا ہے، لیکن باہر سے شکل و صورت سے اور میل جول سے جو ہے نا ہم نے ایسا ہی شو کرنا کہ ہم بالکل ان کا پارٹ ہیں، یعنی اس سوسائٹی کا پارٹ ہیں. یا جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب جائیں اور وہ ہم نے جانا ہے اور اسی کافر سوسائٹی کے اندر جانا ہے اور کھانا لے کر آنا ہے. تو یہیں سے جو ہے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ایک موومنٹ نے، اور یہ ٹرکی کی موومنٹ تھی، جو ٹرکی کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ نکالا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور وہ آج بھی کچھ نہ کچھ موومنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی وَلْيَتَلَطَّفْ کے اوپر جو ہے انڈو پاک یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہے جس وقت یہ بر صغیر تھا، یعنی کہ پورا ایک علاقہ تھا پارٹیشن سے پہلے، اس ایک لفظ کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ کے سے جو ہے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا اس سوسائٹی سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کرنا ہے، ہم نے انگلش لینگویج نہیں سیکھنی، ہم نے کچھ نہیں سیکھنا، ہم نے ان سے کمیونیکیشن نہیں کرنی، ہم نے ان کے جو ہے نا ان کے ریسٹورینٹ سے نہیں کھانا، ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو جو ان کی نوکریاں نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو ان سے ٹوٹلی علیحدہ کر لینا ہے. انہوں نے اس ایک ورڈ سے جو ہے نا یہ دو نتیجے نکالے، اور یقیناً جو ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھ کر اس سے مزید رزلٹ نکال سکیں گے کہ ہاں ڈونٹ بی اسٹوپڈ when the time comes, don't be stupid when the jal comes, don't be stupid and see what he is giving you، کہ وہ جو چیز آپ کو پیش کرے اس کو جو ہے نا ذرا غور سے دیکھیں کہ واقعی ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہیں پہ یہ چیز ہے کہ جب وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنی قوم کے اندر جا کے بڑے ہوشیار طریقے سے، بڑے چکنا ہو کر جو ہے وہ خوراک خریدنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کیوں؟
انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولا تفلحن اذا ابدا، کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم جو ہے نا ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہو، تم ایک ایسی چیز پہ یقین رکھتے ہو، یا تم ایک ایسے طریقے پہ عمل کرنا چاہتے ہو جو کہ اس سوسائٹی جس میں تم رہ رہے ہو اس سے مختلف ہے، اور وہ ایک خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک حکم ہے جو تم ماننا جا رہے ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ یرجموکم، تمہیں جو ہے نا سخت سے سخت سزا دیں گے، یعنی کہ تمہیں ایون کے سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم، یا کوئی ایسی چال چلیں گے، فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کہ وہ جو ہے نا ایسی چال چلیں گے کہ وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، اور اس صورت میں تم جو ہے نا پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پاؤ گے۔ یہاں پہ یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی کون کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے آپ کو یا آپ اپنی فیملی کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں، اور اس پہ وہ یہ کہیں کہ یو آر ایکسٹریمسٹ، اور اس پہ وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ چیز ہم عمل نہیں کریں گے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ چیز نہیں بتائی تھی۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ لوگوں نے خود اپنے لیے فائنڈ کرنی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن مجید کی جو آپ کو بتائی جائے، یا آپ کسی کو بتائیں اپنے ارد گرد اپنے آس پاس لوگوں کو، اور وہ کہیں گے نہیں اس پہ تو ہم نہیں، یہ نہیں، یہ جو ہے ہمارے کلچر کا یا ہمارے سسٹم کا یا ہمارے معاشرے کا جو ہے نا حصہ نہیں بن سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر ہیں یہ، اور وہ ان چیزوں کا ذکر میں اس سینس پہ نہیں کر رہا کہ یہ جی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے مسجد نہیں جا رہے اور ہم یہ نہیں کر رہے، ہم جو ہے نا جماعت نہیں کروا رہے ہیں، یہ نہیں، اس کے علاوہ جو بڑی چیزیں ہیں وہ جو جو اللہ کے نزدیک بہت اہم ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بڑے اسپیسیفک طور سے ذکر کیا ہے، وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں، جو اگر آپ اپنے آپ کو بھی بتائیں، اور اگر میں بتا دوں تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں جو مجھے بھی جو ہے نا دوبارہ نہ سنیں، اور ایسے بہت سارے علماء ہیں جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور جو ہے ان کی پبلک آڈینس جو ہے ان کو سننے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہی از سیئنگ سم تھنگ اسٹرینج، سم تھنگ ڈفرینٹ دیٹ وی ہیو نیور ہرڈ۔ تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر سے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو لے کے جو ہے نا سوسائٹی بناؤ، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں لینا، یہ تو ہمارے لیے ہے بھی نہیں، یہ تو بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے جو ہے ان آگاہ کر دیا لوگوں کو، اسی طرح وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اسی طرح سے ہم نے جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا ان کا ذکر ان لوگوں کو پتہ چلا، اس علاقے کے لوگوں کو، اور یہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے بالکل سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے تو کسی وعدے کا ذکر نہیں کیا تھا اس پوری صورت میں، اور وہ اتنا ہی سچا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، جس طرح کہ آخرت کا دن جو ہے نا بالکل سچا ہے، کہ ایک وقت جو ہے نا اینڈ ٹائم آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنا کہ کیا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بیان کر رہا ہے۔ میرے نزدیک شاید اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہا تھا کہ جو اس کے رستے پہ قائم رہیں گے، اس کے لیے ہر چیز قربان کریں گے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے کے لیے اپنے جان مال، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بچائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اور یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے دو گروہوں کا، بین ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ
دو گروہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا یہ ان کی یہ جس غار میں رہے ہیں یا جس جگہ ان کے آثارات تھے وہاں پہ ہم جو ہے نا ایک کوئی بلڈنگ تعمیر کریں گے ان کی یاد میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم. تو وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا اس معاملے پہ کہ بھی کیا چیز تعمیر کرنی چاہیے، جنہوں نے غلبہ پا لیا، جو زیادہ تعداد میں تھے، زیادہ طاقت میں تھے، انہوں نے کیا کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں پر مسجد ایک تعمیر کریں گے. یہ مسجد ذکر کرنے کی ایسا تو کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے کیا تعمیر کرنا تھا کیا نہیں تعمیر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو انڈائریکٹ میسج سینڈ کر رہا ہے کہ وین یو ول ڈرا آؤٹ آف دا سوسائٹی، جب آپ اس گن سے باہر نکل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر جو ہے نا کام کریں گے، اس شرک والی سوسائٹی کا، اس کفر والی سوسائٹی کا، جس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم، کیونکہ اگر یہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو کیا اس کے ان کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ اس سے زیادہ بہت ٹوٹلی مختلف بات کر رہے ہوں گے. وہ ٹوٹلی مختلف بات نہیں کر رہے تھے، وہ اس سچ کے اندر جو ہے نا کچھ جھوٹ کو شامل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے نئے الہ بنا لیے تھے، یعنی کہ وہ ایک الہ کو بھی مان رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ علیحدہ ہوئے اور انہوں نے اپنے دین کو جو ہے سب سے پہلے پریفر کیا کہ اس کو کیسے بچانا ہے، اس میں کیا چیز جو ہے نا تاکہ وہ حق رہے، وہ پیور رہے، وہ سچ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اور ان کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کرے گا، ایک نیا آنے والا وقت تعمیر کرے گا جس میں جو ہے کفر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ مسجد کا ورڈ یہاں پہ یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ when they came out, when they come، تو پھر جو ہے نا سب کچھ بدل چکا تھا، کفر کی دنیا جو ہے ختم ہو چکی تھی اور اسلام جو ہے دنیا میں غالب آ چکا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر جو ہے نا ایک مسجد بنائیں گے. اب یہاں پہ جو کریٹیکل پوائنٹس وہی ہیں کہ وہ کتنا عرصہ رہے اور وہ کیوں جو ہے نہیں ان کا جو ہے نا ان کا جسم جو ہے اتنے ٹائم کے بعد جو 300 سال وہ رہے، یہ ابھی آگے ڈسکشن آ جائے گی، وہاں پہ بھی دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. لیکن ایک میں چھوٹا سا ہنٹ دے دوں کہ وہ 300 سال جو ہے وہاں پہ رہے، 309 سال وہاں پہ رہے اور ان کا جسم جو ہے بالکل صحیح سلامت اسی طرح رہا، جبکہ وہ اسی زمین کے اوپر تھے. اگر کوئی بھی اس زمین کے اوپر رہے اتنا عرصہ تو ظاہری بات ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ از آلریڈی گیونگ یو دا آنسر کہ وہ اس زمین کے اوپر بھی تھے لیکن اس ٹائم کے اندر نہیں تھے. اس ٹائم میں اگر آپ رہیں گے جس ٹائم میں ہم نارمل رہ رہے ہیں، یہ ٹائم جو ہے آپ کو دن بدن جو ہے ایک نیچرل پروسیس ہے کہ بندہ جوان ہوگا اور بوڑھا ہوگا اور پھر مرے گا. لیکن ایک ادھر ٹائم ہے، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ جب 7 سماوات اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں تو 7 سماوات کے اندر جو ہے وقت مختلف ہے. یہاں پہ وقت مختلف ہے اور اگلے آسمان پہ وقت مختلف ہے، اس سے اگلے آسمان پہ وقت مختلف ہے، اس طرح ڈفرینٹ ٹائم ہے. یہاں کا ٹائم سیم ٹائم نہیں ہے جیسا کہ وہاں کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم ہی ہے جو اصل میں جو ہے امپیکٹ کرتا ہے انسان کے اوپر، اور وہ جو ہے نا ایک زندگی کے پروسیس سے گزرتا ہے کہ وہ بچہ ہے پھر بڑا ہوا پھر جو ہے. لیکن اگر اس کا ٹائم بدل دیا جائے، یہ اور یہی کویشچن تھا کہ بھی وہ فرشتے بھی آپ کے کندھے پہ موجود ہیں، جن بھی کمرے میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، لیکن ان کا اور آپ کا ٹائم جو ہے ڈفرینٹ ہے. اسپیس سیم ہے، ٹائم ڈفرینٹ ہے. سیم از فور دجال، اس کا اسپیس سیم ہے، وہ اسی زمین کے اوپر ہے، اسی وقت موجود ہے، اسی وقت کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ٹائم ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور یہ اگر موقع ملا تو یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے وہ ٹائم کو کنٹرول کر رہا ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دی ہے جس سے وہ ٹائم کنٹرول کر رہا ہے. یہ سورۃ السبا کے اندر جو ہے نا آ جائے گا. لیکن اس انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اس سے آگے ڈسکس کریں گے کہ آگے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کتنے تھے وہ، اور جو ہے نا ان کا کتا تھا اور یہ وہ. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ڈسکس کر رہے تھے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ پھر ٹائم کے بارے میں کیسے بتاتا ہے کہ کیا ٹائم جو ہے نا وہ انہوں نے نوٹ کیا. صدق اللہ العظیم.